بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد، ويسمى الاسم المتمكن، وحكمه ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد۔ بیٹا یہ چوتھی فصل ہے۔ اس چوتھی فصل میں صاحب کتاب اسم معرب کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اسم معرب جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو وہ اسم معرب ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب اسم معرب کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک اسم معرب، ایک قسم تو ہوتی ہے منصرف اور ایک ہوتی ہے غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف کی آپ کو تعریف سمجھنا ہے۔ غیر منصرف کی تعریف اگر سمجھ جاؤ گے تو منصرف کی بھی تعریف سمجھ میں آ جائے گی، منصرف کی تعریف سمجھ جاؤ گے تو غیر منصرف کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ اب آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی تعریف سمجھنا ہے۔ منصرف ایک قسم ہے اور غیر منصرف دوسری قسم ہے۔ کس کی؟ اسم معرب کی، یاد رکھنا، مبنی کی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ بیٹا غیر منصرف ہونے کے لیے 9 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، 9 علتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ان 9 میں سے 2 علتیں اگر کسی اسم کے اندر پائی جائیں گی یا ایک ایسی علت پائی جائے گی جو 2 کے قائم مقام ہو تو ایسے اسم کو بیٹا غیر منصرف کہتے ہیں، جس میں 2 علتیں پائی جائیں۔ اور اگر جس اسم کے اندر 2 علتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسے اسم کو منصرف کہیں گے۔ 2 علتیں نہ پائی جائیں یا ایک ایسی علت نہ پائی جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ تو آپ اتنا یاد رکھیے کہ جس اسم کے اندر اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف ہونے کے جو اسباب اور جو علتیں ہیں، اگر ان علتوں میں سے 2 علتیں یا 2 سبب نہیں پائے جائیں یا ایک ایسا سبب نہیں پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو ایسے اسم کو منصرف کہیں گے۔ اور اگر 2 علتیں پائی جائیں کسی اسم کے اندر، ان 9 علتوں میں سے، 9 سببوں میں سے، 9 اسباب منع صرف میں سے 2 علتیں یا 2 سبب پا لیے جائیں کسی اسم کے اندر یا ایک ہی سبب ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اب کسی اسم کے اندر دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ کسی اسم کے اندر 2 سبب ہیں یا نہیں ہیں، یہ پہچاننے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ پہلے آپ وہ 9 اسباب یاد کریں، 9 اسباب سمجھیں کہ وہ 9 اسباب ہیں کون سے۔ تو بیٹا وہ 9 اسباب ہیں، ایک ہے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہ 9 اسباب ہیں۔ کون سے؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اگر کسی اسم کے اندر ان 9 اسباب میں سے 2 سبب اگر پائے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ وہ غیر منصرف ہے۔
یا ایک سبب ایسا پایا جا رہا ہے جو دو کے قائم مقام ہو، جیسے کہ جمع منتہی الجموع ہے، وہ اکیلا سبب ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ہی سبب ایسا ہے جو دو کے قائم مقام ہے، اگر وہی سبب پا لیا گیا تو آپ سمجھ لو کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور کسی اسم کے اندر دو سبب موجود ہی نہیں ہے، چاہے ایک ہو، لیکن ایسا ایک ہو کہ جو دو کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے، جو دو کے قائم مقام نہیں ہوتا، اگر ایسا سبب ایک بھی پا لیا گیا تب بھی وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زیدن، اب زید کے اندر بیٹا ان 9 اسباب میں سے صرف علمیت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ علمیت۔ اور علمیت معرفہ ہونا یہ ایک سبب ہے، اور یہ دو سبب کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔ تو علمیت کے علاوہ کوئی اور سبب زید میں نہیں پایا جاتا، تو آپ فیصلہ کر لیں گے کہ زید یہ منصرف ہے۔ اس کے برخلاف ہم نے کہا عمر، کیا کہا؟ عمر۔ عمر کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں۔ ایک سبب پایا جاتا ہے عمر کے نام ہے، یہ تو علمیت موجود ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں عدل پایا جاتا ہے کہ یہ عامر سے نکل کر آیا ہے، عامر سے بنا ہے، اصل ہے عامر، اس سے نکل کر عمر بن گیا ہے، یہ مان لیا گیا ہے، تو عدل یہاں پر پا لیا گیا عمر میں۔ اب دو سبب پا لیے گئے، ایک عدل اور ایک معرفہ، دو سبب پا لیے گئے۔ اور ہم نے بتایا جس اسم کے اندر دو سبب پا لیے جائیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لہذا عمر کو ہم کہیں گے غیر منصرف ہے، اور زیدن کو ہم کہیں گے منصرف ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، اگر کوئی اسم غیر منصرف ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ منصرف ہو تو منصرف ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر ہوگا اس کا؟ منصرف اگر کوئی اسم ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا منصرف ہونے کا، اور غیر منصرف ہے تو غیر منصرف ہونے کا کیا اثر ہوگا؟ یہ بات تو ذہن میں آتی ہوگی۔ تو بیٹا منصرف ہونے کا اثر یہ، اگر کوئی اسم منصرف ہے نا تو منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر تنوین بھی آ جائے گی، کسرہ بھی آ جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا جاءنی زیدن، زیدن منصرف ہے تو تنوین آ گئی دال پر، رأیت زیدن دال پر تنوین آ گئی، مررت بزیدن کسرے کی شکل میں یہاں پر تنوین آ گئی تو کسرہ بھی آ گیا نا۔ لیکن اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کے اندر دو علتیں یا دو سبب پا لیے جاتے ہیں، وہ غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا، حکم یہ ہوگا کہ بیٹا اب اس پر نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گا حالت جری میں۔ جیسے عمر ہے، ہم نے غیر منصرف کہا کیونکہ اس میں عدل اور علمیت پائی جاتی ہے، تو اب عمر غیر منصرف ہوا، اس کی راہ پر بیٹا تنوین نہیں لائیں گے، یہ نہیں کہیں گے جاء عمرن، یہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جاء عمر حالت رفع میں ضمہ، رأیت عمر حالت رفع میں فتحہ، تنوین نہیں لگائیں گے۔ مررت بعمر حالت جری میں کسرہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ حالت جری میں غیر منصرف پر کیا آتا ہے؟ کسرے کے بجائے فتحہ آتا ہے، لہذا کہیں گے مررت بعمر، حالت جری میں ہو گیا نا، حرف جار داخل ہے اس پر، تو بعمر کہیں گے، بعمر نہیں کہیں گے اب اسے۔ تو بیٹا اسم دو طرح کا ہوا اسم معرب، ایک اسم معرب منصرف اور ایک اسم معرب غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہوگا کہ جس کے اندر اسباب منع صرف سے دو سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ اس کا اثر، غیر منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ اور منصرف وہ اسم ہوگا جس کے اندر دو سبب نہ پائے جائیں، اور ایک سبب اگر پایا بھی جائے تو ایسا نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو اسے منصرف کہیں گے۔ منصرف ہونے کا اثر اور حکم یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ بھی آئے گا اور تنوین بھی آئے گی۔ مثالوں سے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسباب منع صرف جو 9 ہیں
ان کو آپ پختہ طریقے سے یاد کر لیں، میری طرح اس طرح سے یاد کر لیں تاکہ ایک طرف سے آپ کو رٹ جائیں وہ. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان. ٹھیک ہے نا؟ تو الف نون زائد تان ایک الگ سبب ہے. تو ان سارے اسباب کو بیٹا زبانی یاد کر لینا، اور کس سبب کے پائے جانے سے لفظ غیر منصرف ہوگا، تو اس کے پائے جانے کے لیے، غیر منصرف ہونے کے لیے کیا شرط ہے، وہ تفصیل سے کتاب میں گفتگو آئے گی، وہ آپ سنیے. چلیے ترجمہ لگاتے ہیں. فصل الاسم المعرب علی نوعین. یہ فصل ہے اس بیان میں کہ اسم معرب دو قسموں پر ہے. منصرف، ایک تو منصرف ہے. منصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا ما لیس فیہ سببان. اس میں منصرف وہ اسم ہوگا کہ جس کے اندر دو سبب نہ ہو، وہی اسباب منع صرف سے دو سبب نہ ہو. اور واحد، یا ایک ایسا سبب نہ ہو یقوم مقامہما، جو دو کے قائم مقام ہو، جیسے کہ جمع منتہی الجموع ہوتا ہے نا، وہ اکیلا ہی دو سب کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو وہ ہی نہ ہو کسی کے اندر. من الاسباب التسعہ، اسباب تسعہ میں سے، یعنی 9 اسباب جو اسباب منع صرف 9 ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہو، دو سبب نہ ہو یا ایک سبب نہ ہو. تو منصرف وہ ہے جس کے اندر دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو. کون سے سبب؟ من الاسباب التسعہ، اسباب تسعہ، جو اسباب تسعہ یعنی 9 اسباب منع صرف جو ہیں، ان میں سے دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو. کا زید، جیسے کہ زید، تو زید یہ منصرف ہے. وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، اس کو منصرف کو، جو اسم منصرف ہوتا ہے نا، ایسے اسم کو اسم متمکن کہتے ہیں. کیونکہ اس پہ اعراب ٹھہرتا ہے، سارے طرح کا اعراب آتا ہے، رفع بھی آتا ہے، ضمہ بھی آتا ہے، اور ضمہ بھی آتا ہے، فتحہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے، اس میں ٹھہر جاتا ہے اعراب، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں. وَحُکْمُهُ، حکم کا معنی اثر، اور منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہوں گی، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، مع تنوین، تنوین کے ساتھ، یعنی تنوین بھی داخل ہوگی. یہ منصرف ہونے کا اثر ہوگا. جیسے آپ کہیں گے مثال کے طور پر زید منصرف ہے، اس کو آپ حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جزری میں لے کر آپ تینوں حرکتیں اس پر جاری کر دیجئے تنوین کے ساتھ. جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید. ٹھیک ہے. وغیر منصرف، اور دوسری قسم ہے اس میں معرب کی غیر منصرف. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ہوا ما فیہ سببان. غیر منصرف وہ اسم ہوگا جس کے اندر دو سبب ہوں، اور واحد منہا، یا اسباب تسعہ سے ایک ہی ایسا سبب ہو یقوم مقامہما، جو دو کے قائم مقام ہو اکیلا. والاسباب التسعہ، 9 اسباب جو ہیں، اسباب منع صرف جو 9 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ منع صرف آپ نے پڑھا ہے نا، اسباب منع صرف 9 میر میں پڑھا ہوگا، وہی انہی کو یہ اسباب تسعہ کہہ رہے ہیں. اسباب منع صرف 9 ہیں، یعنی منع صرف کا مطلب منصرف ہونے سے روکنے والے، یعنی غیر منصرف بنا دینے والے اسباب. وہ 9 ہیں. 9 ہیں کون سے؟ ہیا، وہ یہ ہیں: العدل 1، الوصف 2، التانیث 3، المعرفہ 4، والعجمہ، اور عجمہ 5، جمع، وہی جمع منتہی الجموع جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، جمع 6 ہو گئے، ترکیب 7، والالف والنون الزائدتان، اور الف نون زائدتان، وہ الف اور نون جو کہ اسم کے اندر زائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 ہو گئے. ووزن الفعل، اور فعل کا وزن، وزن فعل جو کہ اسم کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب ہے. ٹھیک، یہ 9 اسباب ہوئے. تو یہ 9 اسباب ہو گئے بیٹا: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان. ٹھیک، یہ 9 اسباب ہوئے. فرماتے ہیں غیر منصرف کا اثر، غیر منصرف کا حکم یہ ہوگا: وحکمہ، حکم کا معنی اثر. غیر منصرف اگر کوئی اسم ہوگا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا
اس کا حکم یہ ہوگا اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر نہ کسرہ داخل ہوگا اور نہ تنوین داخل ہوگی۔ اگر کسی اسم کے اندر دو سبب پا لیے جائیں غیر منصرف ہونے کے، تو اب اس پر نہ ہی کسرہ داخل ہوگا نہ ہی تنوین آئے گی، ٹھیک ہے، کچھ بھی داخل نہیں ہوگا ان دونوں میں سے۔ یہاں تک کہ حالت جری میں اگر کوئی غیر منصرف آئے، حالت جری میں ہو، حرف جار اس پر اگر داخل ہو، تب بھی اس پر کسرہ نہیں آئے گا، حالت جری میں فتحہ آئے گا کسرے کی جگہ۔ یاد رکھنا، غیر منصرف پر کبھی نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں صاحب کتاب وَحُكْمُهُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ، غیر منصرف کا حکم اور اس کا غیر منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگی۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ، اور غیر منصرف جر کی جگہ میں، یعنی جب حالت جری میں ہو تو جر کی جگہ میں مفتوحاً ابدا، ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی کسرہ کی بجائے اس پر فتحہ آئے گا۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی احمد، دیکھو احمدوں میں دو سبب پا لیے گئے، ایک تو افعلو کے وزن پر ہے یہ، اور افعلو آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے واحد متکلم کے صیغے کا وزن ہے افعلو، تو احمدو یہ وزن فعل اس کے اندر پا لیا گیا، فعل کا وزن ہے فعل مضارع کا۔ دوسرا یہ کہ علمیت بھی ہے، نام بھی ہے، دو سبب پا لیے گئے، معرفہ پا لیا گیا اور وزن فعل پا لیا گیا، دو سبب پا لیے گئے۔ اب یہ غیر منصرف ہو گیا، جب غیر منصرف ہو گیا تو اب اس پر ہم نہ کسرہ لائیں گے نہ تنوین لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جاءنی احمد بغیر تنوین کے کہیں گے، اب جاءنی احمد نہیں کہیں گے، تنوین کے ساتھ نہیں کہیں گے۔ حالت رفیع میں جاءنی احمد فاعل بن رہا ہے، حالت رفیع میں ضمہ آ گیا۔ رأیت احمد حالت نصبی میں، یہ چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، حالت نصبی میں یہاں پر فتحہ آ گیا۔ مررت باحمد، یہاں پر احمد یہ حالت جری میں ہے چونکہ حرف جار داخل ہے باحمد، لیکن چونکہ آپ نے حکم پڑھ لیا غیر منصرف کا کہ حالت جری میں اس پر فتحہ آئے گا، ہمیشہ مفتوح ہوگا، کسرہ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے؟ یہ آج کے اس سبق میں اب تک ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی دونوں قسموں کی تعریفیں سمجھی۔ منصرف وہ اسم ہوا جس کے اندر اسباب منع صرف سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اس سے منصرف کہیں گے۔ اس کا حکم اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ و تنوین آئے گا۔ اور غیر منصرف اس اسم کو کہیں گے کہ جس اسم کے اندر اسباب منع صرف سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، تو ایسے اسم کو غیر منصرف کہیں گے۔ اور غیر منصرف ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ اب اس پر نہ کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی، یہاں تک کہ اگر محل جر میں ہو، موضع جر میں ہو، تب بھی کسرے کے بجائے اس پر ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا۔ اب کسرہ اور تنوین اس پر نہیں آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسرہ اور تنوین غیر منصرف پر کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا جب اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، اس کے اندر دو علتیں موجود ہو جاتی ہیں، تو ایسے اسم کو فعل کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ فعل کے ساتھ مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ تو بیٹا آپ جانتے ہیں
کہ فعل فاعل کے بغیر نہیں پایا جاتا کبھی. ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ فعل مصدر کے بغیر نہیں بن سکتا. تو ایک فعل مصدر کی بھی فرع ہے، ایک فعل فاعل کی بھی فرع ہے کہ فاعل کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتا. تو کوئی بھی فعل فاعل اور مصدر کے بغیر وجود میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ان دونوں کی فرع ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فعل پر کبھی کسرہ تو آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، کسرہ نہیں آتا فعل پر، اور تنوین بھی نہیں آتی ہے فعل پر. یہ آپ جانتے ہیں. یہاں پر فعل کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ اس کے اندر دو فرعیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ فعل فاعل کی فرع ہے، اور ایک یہ کہ فعل مصدر کی فرع ہے. دو فرعیتیں یا دو علتیں اس کے اندر موجود ہو گئی. ٹھیک ہے. اور فعل پر کسرہ اور تنوین آتا نہیں ہے. ایسے ہی بیٹا وہ اسم جو کہ غیر منصرف ہوگا اس کے اندر دو علتیں جب پالی جائیں گی تو وہ دونوں علتیں پائے جانے کی وجہ سے اسم کے اندر دو فرعیتیں پیدا ہو جائیں گی. دو طرح سے وہ اسم فرع ہو جائے گا. مثال کے طور پر احمد ہی کو ہم دیکھ لے رہے ہیں ایک مثال سمجھانے کے لیے. احمد کے اندر دو اسباب منع صرف سے دو سبب پا لیے گئے، ایک وزن فعل اور ایک علمیت. آپ جانتے ہیں بیٹا فعل کا وزن فعل ہی کے اندر ہو تو وہ اصل ہے، اور فعل کا وزن اگر اسم میں پایا جائے تو یہ فعل کے وزن کی فرع ہوگا. اب یہاں پر احمد اسم ہے، اسم کے اندر فعل کا وزن پا لیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ فرعیت موجود ہو گئی یہاں پر ایک. ٹھیک ہے نا، کیونکہ فعل کا وزن فعل میں اصل ہوتا ہے، اسم کے اندر اگر وہی وزن آ جائے گا تو وہ فرع کہلائے گا، تو فرعیت ایک ہو گئی. ایسے ہی یہ علم بھی ہے. اور بیٹا کوئی بھی معرفہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کی فرع ہوتا ہے. اس کی فرع ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے نکرہ، کیونکہ لفظ پہلے وضع کیا جاتا ہے. معرفہ اور نکرہ ہونا تو بعد میں پایا جائے گا. پہلے رجل ہوگا نکرہ، اس کے بعد اس پر الف لام داخل کر کے اس کو ہم معرفہ بنائیں گے الرجل. تو معرفہ ہونا تو بعد میں پایا گیا، پہلے نکرہ. تو ہر معرفہ نکرہ کی فرع ہے. اب احمد کے اندر علمیت ہے یعنی معرفہ ہونا ہے، تو اب اس کے اندر معرفہ ہونا ایک فرعیت پالی گئی، وزن فعل کا اسم کے اندر ہونا یہ دوسری فرعیت پالی گئی. تو دو فرعیتیں اس میں غیر منصرف میں پالی گئی، اور دو ہی فرعیتیں کس کے اندر تھیں؟ فعل کے اندر. جب دو فرعیتیں فعل کے اندر تھیں اور فعل پر کسرہ و تنوین آتا نہیں تھا، اب دو فرعیت ہونے میں اس میں غیر منصرف کو فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی. جب فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی کہ جیسے وہاں پر دو فرعیتیں ہیں ویسے یہاں پر بھی دو فرعیتیں ہیں، جب فعل کے ساتھ فرعیتوں میں مشابہت ہو گئی تو جو حکم فعل کا تھا اب وہی حکم اس میں غیر منصرف کا کر دیا گیا. اب فرما دیا گیا کہ یہاں پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی. یہ وجہ آپ نے سمجھ لی نا کہ غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین کیوں نہیں آتا. آپ کو یاد کرنا ہے اسباب منع صرف، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان. یہ 9 اسباب منع صرف یاد کرنا ہے. صاحب کتاب اب ان 9 اسباب منع صرف کی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ عدل کسے کہتے ہیں. جب بیٹا آپ عدل کو سمجھ لیں گے تبھی تو سمجھیں گے کہ کس اسم کے اندر عدل ہے. ٹھیک ہے. تو عدل کا لغوی معنی ہوتا ہے بیٹا پھرنا. کیا ہوتا ہے عدل کا لغوی معنی؟ پھرنا. نحویوں کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں لفظ کا اپنے اصلی صیغہ اور اپنی اصلی حالت اور ہیئت سے نکل کر دوسری ہیئت کی طرف آ جانا مادے کی بقا کے ساتھ، تو اس کا نام ہے عدل. کوئی لفظ اپنی اصلی حالت سے نکل کر
دوسری حالت کی طرف آ گیا اور مادہ بھی باقی رہا، اور اس کا یہ نکلنا صرفی قاعدے کے مطابق نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رہے، صرفی قاعدے کے مطابق نہ ہو، تو ایسی دوسری حالت، دوسری ہیئت، دوسرے صیغے کی طرف نکلنا مادے کی بقا کے صرفی قاعدے کے بغیر، اس کا نام ہے عدل۔ کیا ہے اس کا نام؟ عدل۔ تو عدل کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ چیز ہوگی جس سے نکل کر آئے گا، اور ایک وہ چیز ہوگی جس کی طرف نکلے گا، یعنی ایک لفظ کی وہ حالت اور وہ صورت جس سے وہ نکل کر آ رہا ہے، اور ایک وہ صورت جس صورت کی طرف وہ نکل کر آیا، تو دونوں صورتیں ہوں گی۔ اب وہ صورت جس سے وہ نکل کر آ رہا ہے، جس کو ہم معدول عنہ کہیں، جس سے نکل کر آ رہا ہے، وہ معدول عنہ دو طرح سے ہو سکتا ہے بیٹا۔ ایک تو یہ کہ معدول عنہ کا تحقق اور وجود ایسا ہو، یعنی جس صورت سے نکل کر آ رہا ہے وہ صورت ایسی ہو کہ اس کے ثبوت اور اس کے وجود پر کوئی دلیل موجود ہو، یعنی اس کا وجود متحقق ہو۔ اگر کہیں پر ایسی ہیئت، ایسی صورت، ایسے صیغے سے نکلنا پایا جا رہا ہے جس صیغے کے وجود پر دلیل موجود ہے، تو ایسے نکلنے کو عدل تحقیقی کہیں گے، کیونکہ اصل محقق ہے، مدلل ہے، دلیل اس کے ثبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ اور اگر جس صیغے سے نکل کر آ رہا ہے دوسرے صیغے کی جانب، تو جو معدول عنہ ہے، جو ہیئت اور صیغہ جس سے نکل کر آ رہا ہے، اگر اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے ثبوت پر، معدول عنہ کے تحقق اور وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں، تو گویا کہ اب یہاں پر یہ کہو بیٹا جو اصل ہے وہ اصل متحقق نہیں ہے، اس پر، اس کے وجود پر دلیل نہیں ہے، اور پھر بھی مانا جا رہا ہے اس سے نکل کر آیا ہے، تو بیٹا اس نکلنے کا نام ہے عدل تقدیری۔ اب ہماری گفتگو سے آپ نے عدل کی ایک تو تعریف سمجھی، دوسری عدل کی دو قسمیں بھی سمجھ لی، کہ ایک عدل عدل تحقیقی ہوتا ہے اور ایک عدل عدل تقدیری ہوتا ہے۔ عدل کی تعریف لفظ کا ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف نکلنا مادے کی بقا کے ساتھ قانون صرفی اور قاعدہ صرفی کے خلاف، یہ نکلنا یہ عدل کہلائے گا۔ اب جس معدول عنہ سے، جس صیغے سے وہ نکلا ہے، جو اصل ہے، اس اصل کے وجود پر اگر دلیل موجود ہو، اس کا وجود دلیل سے ثابت اور متحقق ہو، تو اس کو عدل تحقیقی کہیں گے، اور جس اصل کے وجود پر کوئی دلیل غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ نہیں ہے، تو اس سے اور پھر بھی نکلنا مانا گیا ہو، تو وہ عدل تقدیری کہلائے گا۔ تو عدل کی تعریف اور عدل کی دونوں قسمیں سمجھ میں آ گئی آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال سے سمجھا دوں آپ کو۔ جیسے ہم نے کہا عمر، کیا کہا؟ عمر، تو عمر کے اندر ہمارے نحویوں نے فرمایا کہ دو سبب پا لیے گئے، ایک تو سبب عالمیت ہے، معرفہ ہونا ہے، اور دوسرا سبب اس کے اندر عدل ہے۔ اور عدل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا دو صیغے چاہیے، ایک وہ صیغہ جس سے نکل کر آیا ہو، ایک وہ صیغہ جس کی طرف نکل کر آیا ہو۔ تو ٹھیک ہے، عمر میں عدل مانا، تو عمر کا دوسرا صیغہ تو عمر کا جو عین پہ ضمہ، میم پر فتحہ، را، عمر، جو تین حروف کے مجموعے سے جو بن رہا ہے، جو ہیئت بن رہی ہے، یہ صیغہ ثانیہ ہوگا، یہ دوسری ہیئت ہوگی۔ جس سے یہ نکل کر آیا ہے وہ کون سی ہیئت ہے؟ تو ہمارے نحوی حضرات نے فرمایا یہ
عامر سے نکل کر آیا ہے. کیا کس سے نکل کر آیا ہے؟ عامر سے نکل کر آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات پر دلیل کیا ہے کہ عامر سے نکل کر آیا؟ تو نحوی حضرات کہتے ہیں کہ بھیا اس کے عامر سے، اس کی جو ہیئت اولا عامر ہے، اس عامر سے نکلنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اہل عرب نے اس کو غیر منصرف پڑھا ہے. اس لیے ہم نے مان لیا کہ عدل، کیونکہ عالمیت ہے اور عدل کے علاوہ اور تو کوئی اس میں سبب ہو نہیں سکتا، تو شاید اہل عرب نے اس کو غیر منصرف اس لیے پڑھا کہ اس کو عامر سے مان لیا ہے. اب عامر اصل ہوا، لیکن یہ عامر ہی سے نکل کر آیا ہے، یہ صرف مانا گیا ہے. غیر منصرف پڑھنے کی وجہ سے عدل یہ مانا گیا ہے، ورنہ تو عامر ہی اس کی اصل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو عدل کون سا ہوگا؟ یہ عدل تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف میں آپ کو ایک اور مثال دوں. قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب ثلاث، لفظ ثلاث کو دیکھ لو. اس کا معنی ہوا کہ عورتوں میں سے جو تمہارے لیے مباح ہیں، تو 2 سے بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو. 2 2 3 3 4 4. ٹھیک ہے. تکرار کا معنی ہے ثلاث کا، مثنا کا، مثلث کا، رباع کا. ٹھیک ہے. سب کا معنی کیا ہے؟ تکرار کا ہے. 2 2 3 3 4 4. ٹھیک، یہ معنی ہے. اب ہم ثلاث کو لے لیتے ہیں. ثلاث ہے یا مثلث ہے، سنا ہے یا مسنا ہے، رباع ہے یا مربع ہے، سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 2 3 3 4 4. سنا مسنا کا معنی 2 2، ثلاث مثلث کا معنی 3 3، رباع مربع کا معنی 4 4. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ تکرار کا ہے. اب یہ ثلاث اور مثلث بیٹا یہ غیر منصرف ہے. ایک تو اس کے اندر 3 ہونا یہ ایک وصف ہے، ایک تو وصف اس کے اندر پا لیا گیا، اور دوسرا سبب جو ہے ہمارے نحویوں نے فرمایا دوسرا سبب عدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی ہیئت اولا سے نکل کر دوسری ہیئت کی طرف آیا. اس کی پہلی ہیئت کچھ اور تھی. اب وہ پہلی ہیئت جس سے یہ نکل کر آیا وہ کیا بتایا؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ ثلاث اور مثلث یہ ثلاثتن ثلاثتن سے نکل کر آئے. ان کی اصل حالت کیا ہے؟ ثلاثتن ثلاثتن ہے، تکرار کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ بھیا ثلاثتن سے نکل کر آیا ہے، ثلاثتن یہ معدول عنہ ہے، ثلاثتن ثلاثتن معدول عنہ ہے، تو اس سے اس ثلاث اور مثلث اس سے نکل کر آئے ہیں، معدول ہوئے ہیں. ان کے عدل پر انہی سے نکل کر آئے ہیں، وہی ان کی اصل ہے. تو اس کے اصل کے ہونے پر دلیل کیا ہے؟ یہاں پر نحویوں نے دلیل دے دی. یہاں پر کہا کہ ثلاث اور مثلث کا معنی ہوتا ہے بیٹا 3 3، اور 3 3 یہ تکرار والا معنی میں تکرار بیٹا تبھی ہو سکتی ہے کہ جب کہ لفظ میں بھی تکرار ہو، اور ثلاث اور مثلث میں دیکھیے تکرار نہیں ہے. ثلاث کا معنی بھی 3 3، مثلث کا معنی بھی 3 3، ان میں تکرار نہیں ہے. معنی کا مقرر ہونا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ثلاثتن ثلاثتن جو تکرار کے ساتھ ہیں انہی سے یہ نکل کر آئے ہیں. ورنہ تو معنی مقرر کیسے ہو گیا؟ معنی کی تکرار تو تبھی ہوتی ہے جب کہ لفظ میں تکرار ہو. اس لیے یہاں پر اس میں معنی کی تکرار کا ہونا یہ دلیل بن گئے اس بات پر کہ یہ ثلاثتن ثلاثتن سے نکل کر آیا. تو جس سے نکل کر آیا اس کے وجود پر یہاں پر دلیل موجود ہے، اس کا وجود دلیل سے محقق ہے. اس لیے بیٹا اس عدل کو عدل تحقیقی کہیں گے. ٹھیک ہے. عدل کی تعریف یاد ہو گئی ہوگی. عدل کی دونوں قسمیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی. اور بھی مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں. فرماتے اما العدل، رہا عدل، فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیہ الى صیغۃ اخرى.
عدل کہتے ہیں لفظ کا اپنے صیغے اصلی سے نکلنا دوسرے صیغے کی جانب، اصلی صیغے سے دوسری صیغے کی طرف نکل کر آنا، یہ عدل ہے۔ لیکن اس میں دو قیدیں بڑھا لینا، ایک تو یہ کہ مادے کی بقا رہے، دوسرے یہ کہ قانون صرفی کے خلاف نکل کر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ قیدیں بڑھا کے ہی یاد کرنا، تاکہ اگلے کو جب کوئی کتاب پڑھیں آپ تو اس میں اس قید کے لگانے کا فائدہ آپ کو مل جائے۔ ابھی یہاں پر تو زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ عدل کی تعریف ہو گئی۔ اب اسی کی دو قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں تحقیقاً اور تقدیراً، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تحقیقاً کا مطلب یعنی جس اصل سے نکل کر آ رہا ہے اس اصل کے وجود پر دلیل ہو، اس اصل کا وجود محقق ہو تو عدل تحقیقی ہے، اور تقدیراً اور اصل کا وجود محقق نہ ہو تو تقدیری ہے وہ عدل۔ ٹھیک ہے، مثالیں نیچے آ رہی ہیں۔ بیچ میں ایک بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عدل کے جو اوزان ہوتے ہیں، لفظ نکل کر آتا ہے نا ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف، تو نکل کے آنے کے بعد جو وزن ہوتے ہیں نا عدل کے، وہ وزن فعل کا وزن نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ عدل کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ اگر کسی اسم کے اندر وزن فعل پایا جائے گا تو وہاں پر عدل ہرگز نہیں ہوگا۔ کسی لفظ کے اندر اگر عدل پایا جائے گا تو وہاں پر وزن فعل ہرگز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا، عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا، بالکل جمع نہیں ہوتا۔ کیوں جمع نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدل کے جو اوزان ہیں وہ فعل کے اوزان سے نہیں ہے، بلکہ عدل کے اوزان صرف 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ ایک وزن ہے عدل کا مفعل، ایک وزن ہے فعل، جیسے مفعل کی مثال مسلس اور فعل کی مثال عمر۔ ایسی ایک وزن ہے فعل، جیسے کہ امسے۔ ایک وزن ہے فعال، جیسے کہ ثلاث۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک وزن ہے فعال، جیسے کہ قطام۔ ایک وزن ہے فعل، جیسے کہ سحر۔ یہ 6 اوزان ہیں کس کے؟ عدل کے۔ ان اوزان میں سے کسی وزن پر فعل کا وزن نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وزن فعل کے ساتھ عدل کبھی جمع نہیں ہوتا۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا ہے۔ ویجتمع مع العلمیہ، ہاں علمیت کے ساتھ جمع ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اسم کے اندر علمیت ہو اور عدل بھی ہو، جیسے مثال علمیت کی مثال، علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس کی مثال جیسے کہ عمر اور ظفر۔ کہا گیا ہے کہ عمر علم تو ہے ہی، نام ہے، ظفر بھی نام ہے، علم ہے، اور اس میں عدل پا لیا گیا، عدل تقدیری۔ بین طور کے کہا گیا کہ یہ عمر عامر سے نکل کر آیا ہے، ظفر ظافر سے نکل کر آیا ہے، اور ان کی اصل عامر اور ظافر ہے۔ اس اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے عدل تقدیری کی مثال ہوگی۔ وَمَعَ الْوَصْفِ، ایسی عدل جمع ہو جاتا ہے وصف کے ساتھ، یعنی عدل ہو اور وصف ہو، جیسے کہ ثلاث، مثلث، اخر اور جمع۔ ثلاث کا معنی 3 مثلث کا معنی بھی 3 ہونا بیٹا یہ وصف تو ہے ہی۔ ایسی اخر کا معنی دوسرے، اور جمع کا معنی بھی سب، یا اجمعوں کی اجمعوں سے مؤنث جمعو ہے، اس کی جمع ہے جمع۔ ٹھیک ہے، اب یہ چاروں مثالیں ثلاث، مثلث، اخر اور جمع، ان کے اندر وصف سب کے اندر پایا جا رہا ہے، اور سب کے اندر عدل بھی ہے۔
کہ سلاس اور مسلس یہ سلاستن سے نکل کر آئے ہیں، اور ان کی اصل کے وجود پر دلیل موجود ہے، معنی کی تکرار، ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ عدل تحقیقی کی مثالیں ہیں۔ ایسی اخر اور جمع، اخر یہ فعل کے وزن پر، اس میں تفضیل ہے آخر، اس کی مؤنث ہے اخرى، اس کی جمع ہے اخر۔ اب قرآن پاک میں فرمایا گیا فعدۃ من ایام اخر، اب یہ اخر ہے بیٹا، یہاں پر اخر اس میں تفضیل ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 ہی طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور اضافت تو مانع غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے سے ہی روک دیتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن پاک میں فعدۃ من ایام اخر کہا گیا، اخر کہا گیا، استعمال وہاں پر نہ من کے ساتھ ہے، استعمال نہ الف لام کے ساتھ ہے، استعمال نہ اضافت کے ساتھ ہے۔ اب اس میں تفضیل کا استعمال 3 ہی طریقوں سے تھا، اور یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ یا تو آخر و من سے نکل کر آیا ہے، من کے ساتھ جس کا استعمال ہو رہا ہے اس سے یا تو نکل کر آیا ہے، یا الآخر سے الف لام والے سے نکل کر آیا ہے، تو ضرور 2 میں سے کسی ایک سے نکل کر آیا ہے، اور وہی اصل اس کی ہوگی۔ تو اصل کے وجود پر یہاں پر دلیل یہ ہو گئی کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ضرور ہوتا ہے، اور یہاں پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب انہی میں سے کسی سے نکل کر آیا۔ اضافت والی صورت کو ہمارے نحویوں نے یہ کہا اس سے تو معدول مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اضافت خود ہی غیر منصرف ہونے سے مانے ہے، تو اب یہاں پر غیر منصرف بنانے کے لیے عدل مانے اضافت والی صورت سے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہا یا تو الآخر سے نکل کر آیا یا آخر و من سے نکل کر آیا۔ ایسی جمع یہ جمعاؤ کی جمع ہے، اور جمعاؤ یہ مؤنث ہے اجمعو کا، اور اجمعو یہ اس میں تفضیل ہے۔ اب اجمعو کی مؤنث ہے جمعاؤ، اب جمعاؤ میں بیٹا 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جمعاؤ صفت کا صیغہ ہوگا، صفت ہو، یا جمعاؤ اسم ہو۔ 2 ہی صورتیں ہیں کہ فعلاؤ کے وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ کبھی تو اسم ہوتا ہے اور کبھی صفت ہوتا ہے، جیسے حمراء سرخ، وہ ذات جو کہ سرخی سے متصف ہو، تو یہ صفت کا صیغہ ہے۔ جب صفت کے صیغہ فعلاء کے وزن پر ہو تو اس کی جمع بیٹا عین کلمے کے سکون کے ساتھ فعل آتی ہے، جیسے حمراء کی جمع حمر۔ اب جمع میم کے فتح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ چلا یہ جمعاء جو کہ صفت کا صیغہ ہے، اس کی جمع تو فعل آتی ہے، تو جمع ہونا چاہیے، لیکن یہ جمع نہیں ہے۔ اور فعلاء کا وزن اگر اسم ہو صفت نہ ہو، تو اس کی جمع بیٹا 2 طریقے سے آتی ہے، جیسے صحراء، صحرا جنگل کے معنی میں، یہ تو اسم ہے، اس کی جمع صحارا آتی ہے، تو فعالا، تو دیکھو جمعن، یہ جمعو جو ہے یہ صحارا فعالا کے وزن پر بھی نہیں ہے، اس کی جمع فعالا آتی ہے، یا فعالا وات آتی ہے، جیسے کہ صحراء کی جمع صحراوات، اور یہ جمعو اس کے وزن پر بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی فعلاء کی جمع ہوگی اس کا ضابطہ یہی ہے کہ اس کی جمع یا تو فعل، اگر صفت میں ہو تو فعل کے وزن پر جمع ہوگی، اور اگر اسم ہو تو فعلاء یا فعل، وہی فعالا یا فعالا وات جمع ہوگی۔ اور یہ جمع
ان تینوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے، تو اب یہاں پر یہ متعین ہو گیا کہ یہ انہی تین میں سے کسی نہ کسی سے نکل کر آیا ہے، وہی اس کا صیغہ اصلی ہے۔ اس لیے جمعوں کے معدول ہونے پر بھی دلیل ہو گئی، اس کے اصل پر بھی دلیل ہو گئی، اس کا نکلنا، اس کے نکلنے پر دلیل ہو گئی۔ کیونکہ دلیل کیا کہ اس کی جمع جو یہ فعلاؤ کی جمع ہے، جمعاؤ کی جمع ہے، اور جمعاؤ کی جمع تین طریقے پر آتی ہے۔ اگر صیغہ صفت ہو تو فعلن کے وزن پر آتی ہے، اور جمعو فعلن کے وزن پر نہیں ہے، کیونکہ فعلن میں عین کلمہ ساکنہ اور جمعو میں میم جو ہے جو عین کلمہ ہے وہ متحرک ہے، اس کے وزن پر بھی نہیں ہوا۔ یا فعالا یا فعالاباد کے وزن پر آئے اور یہ ان کے وزنوں پر بھی نہیں ہے، اور یہی متعین ہے، قاعدے سے متعین ہو گیا ہے کہ فعلاؤ کی جمع انہی تین وزنوں پر آتی ہے، اور جمعو ان میں سے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ متعین ہو گیا کہ یہ انہی تین میں سے کسی نہ کسی سے نکل کر آیا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیٹا عدل۔ عدل کی تعریف، عدل کی دونوں قسمیں اور اس کی دونوں مثالیں آپ نے تفصیل سے پڑھ لی۔